سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اور
جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ سومرو وال پیپرز اینڈ PVC پینل شاپ 3D وال پیپرز کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت، بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز متنوع کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں۔ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ رنجن علی سومرو، واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز HD کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور 13ویں روزے کی نسبت سے میں آپ کے لیے ایک پیارا سا عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کی تمام تر برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور عشرہ مغفرت کی طفیل اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، تو
رمضان المبارک کے ہر دن آپ کے لیے جو ایک موضوع پیش کیا جاتا ہے، اس سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ بیانات سننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے استقامت کے ساتھ، اور دوسروں تک یہ بات پھیلانے اور پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب کرے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کروں گا جس سے بندہ رحمت الہی سے جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی ایسے عمل جو رحمت الہی کے ساتھ، یعنی بندہ اگر عمل کرے اور اللہ کی رحمت اس میں شامل حال نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال پہاڑ کے نیچے بیٹھ کر سمندر کے کنارے پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہا 500 سال تک، اور ایسی عبادت کی کہ اس میں کوئی بھی کبھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بھی نافرمانی نہیں کی، دن رات اللہ کی عبادت میں رہا 500 سال۔ حضور نے فرمایا جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت اور فضل کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ جس نے 500 سال عبادت کی وہ کہے گا مولا نہیں، مجھے میرے عمل کے ساتھ جنت میں داخل کرو، اپنی رحمت نہیں، اپنا فضل نہیں، مجھے اپنے عمل کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کو میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ یہی اعتراض کرے گا کہ مولا نہیں، میرے 500 سال کی عبادت ہے، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو میری عبادت کے صدقے مجھے جنت نصیب کرو۔ اللہ رب العالمین تو سب چیزیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت میں میری رحمت کے صدقے داخل کر دو۔ وہ جب تیسری مرتبہ اعتراض کرے گا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کو لے کے جاؤ، جو میں نے اس پر انعام و اکرام کیے ہیں وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کو 500 سال کی عبادت رکھو۔ جو میں نے اس کو آنکھ کی نعمت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا وہ آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھ لو۔ جب وہ اس کی نعمت اللہ کی رکھی جائے گی، جو اللہ نے اس کو آنکھ عطا فرمائی اور اس کی 500 سال کی نیکیاں رکھی جائیں گی، تو وہ آنکھ والی ایک نعمت اس 500 سال کی عبادت پر بھاری آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی نعمت جو دی گئی ہے وہ ہمارے لیے اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے جتنا ہم لائق نہیں ہے۔ آنکھیں دی ہوں، ہاتھ دیے ہوں، کان دیے ہوں، یہ سب اللہ کی نعمتیں، بندہ ان کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا اللہ کو، بس یہ ہے کہ بندہ شکر کرتا رہے کہ مالک جو تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں اس کا لائق نہیں ہوں لیکن تیرا کرم ہے۔ آج ہماری کوئی بھی نعمت ان میں سے اگر ختم ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو بڑے علاج کرنے کے بعد بھی وہ نعمت لوٹ نہیں سکتی۔ جس کو آنکھیں ہوں نظر نہ ہو تو اس کو قدر ہوگی کہ آنکھوں کی نعمت کیا ہے، بینائی کیا ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا قدر بعد میں پتا چلے گا جب وہ ہم سے چلی جائے گی۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی جو ہے نا، وہ نعمت ہمارے لیے ہم اس کے لائق نہیں ہے جتنی اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اس کی آنکھ والی نعمت رکھے گا تو اس کی 500 سال کی عبادت تو کم پڑ جائے گی، اللہ کی نعمت بھاری ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، تو وہ پکارے گا، عرض کرے گا مولا
بس ابھی اپنا رحم و کرم کر دے میرے اوپر، اپنا فضل کر دے. میری عبادت تو میں نے سمجھا مجھے جنت میں لے جائے گی، لیکن مولا عبادت میں جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو میری عبادت بھی کوئی کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بھیجے گا. تو اسی لیے جب بھی اللہ سے سوال کیا جائے تو یہ عرض کیا جائے کہ مولا اپنی رحمت کے طفیل ہمیں یہ عطا فرما دے. ہمارے اسی عمل کے صدقے نہیں، کوئی بھی عمل کرے نیکی کا اس کے صدقے نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت، اپنے محبوب کی رحمت کے طفیلے ہم پر یہ کرم کر دے. تو جنت میں داخلہ بھی رحمت الہی سے ہوگا. اگر رحمت الہی شامل حال نہ ہوگی تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جب حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا گن کر حساب لے گا. بندہ کس کس چیز کا حساب دے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمتیں جو اللہ نے نعمتیں کی ہے وہ نعمتیں تم سے پوچھی جائیں گی. اب کس کس نعمت کا ہم جواب دیں گے؟ ہم نے کس نعمت کو کہاں پہ صرف کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر یہی حدیث میں آپ کے سامنے جو اس کا مفہوم رکھا وہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی. اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30 ہاتھ تھی، اور اللہ اس کے لیے اس کو جتنا چوڑا اور لمبا کیا اللہ نے اس کو کر دیا. نہریں بھی اس میں چل رہی تھی، اور ہر رات وہ اللہ رب العالمین انار کا درخت اس کے لیے ایک نکالتا تھا اور وہ انار کے درخت سے کھاتا تھا. جب شام ہوتی تو نیچے اترتا، وضو کرتا اور وہ انار لے کر کھاتا تھا. یعنی اللہ رب العالمین اس کو وہاں رزق بھی دیتا تھا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو بندہ جہاں پر بھی رہے گا رزق اللہ دے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کی تم عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. عبادت تم رب کی کرو، وہ تمہیں بھوک سے بھی بچا لے گا اور دشمن کے خوف سے بھی بچا لے گا. تو یہ رب العالمین نے اس بندے پر اتنا کرم کیا، اور یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے مفہوماً پیش کی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جنت میں تب جائے گا جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے بوقت وصال اللہ سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض فرمائے، یہاں تک کہ بروز قیامت بھی وہ سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے. حضرت جبریل نے کہا جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل کر دو. وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرے عمل سے مجھے جنت میں داخل کرو. اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، بلکہ میرے عمل کے طفیل مجھے جنت میں داخل کر دو. تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کے عمل کا میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو. اب موازنہ کرو تو آنکھ کی نعمت اس کی 5 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمت اس پر زائدہ ہوں گی. اب ایک نعمت 500 سال کی عبادت پر بھاری آ جائے تو بتاؤ ہماری زندگی کیا ہے، ہم نے کیا عبادت کی ہے. یہ تو پچھلی امتوں کے لوگوں کی بات ہے جن کی عمریں بھی بڑی ہوتی تھی. ہمارا کیا حال ہوگا؟
تو اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو، تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، وہ پکارے گا اے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ، اے اللہ، وہ عرض کرے گا مولا مجھے اپنی رحمت کے طفیلے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اس کو واپس بلائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، آئے گا، کھڑا ہوگا، پھر اللہ اسے اپنی ان نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی، جو اللہ اس کو درخت اس کے لیے لگاتا تھا انار کا، وہ اس سے کھاتا پیتا تھا، اللہ نے اس کو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ اگر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ نے اس کو امن دیا تھا، اللہ اس کو رزق دے رہا تھا۔ تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں بھی داخل کروں گا۔ پھر اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پہ بھاری ہے، غالب ہے، میری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، میرا غضب بھی میری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، میری رحمت اتنی بڑی ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کی اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ کوئی حکایت نہیں ہے، حکایت کے طور پر یہ حدیث ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ جنت میں بھی داخل جانے کی اگر خواہش رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو رحمت الہی کو بندہ قبول کر لے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ دے کہ مولا ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں لیکن تیری رحمت ان گناہوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اس رحمت کے طفیلے ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرما دے۔ اللہ تو کریموں سے بڑھ کر بھی کریم ہے، اللہ کی کریمی کیا بتائی جائے، اللہ کی جود و سخا کیا بتائی جائے۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی، مخلوق کا حساب تو رب العالمین خود لے گا۔ اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات اس نے کہی کہ کریم جب جس چیز پر قدرت پاتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھر اس اعرابی نے عربی میں چند اشعار کہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین واقعی بڑا کریم ہے، کریموں سے بھی بڑھ کر کریم ہے۔ اس نے جو عربی میں اشعار کہے ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہ گار اور مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو کریم کی تو کریمی ہے ہی یہ کہ جب گناہ گار کا جرم بھی ثابت ہو جائے پھر بخش دے، تو یہی تو کریمی ہے اس کی۔ تو اللہ رب العالمین کریموں سے بھی بڑھ کر کریم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت بڑا پیار کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما دے اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر دیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش فرما دیتا ہے۔ انہ الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر گناہ گار کو بخش دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار اللہ کی رحمت میں بڑی امید رکھے اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھے، گناہوں سے توبہ کرے۔ ہم کسی کو بھی نہ جنتی کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کو ہم کیا تقسیم کریں گے؟ اللہ کی رحمت کو ہم کیا تقسیم کریں گے؟ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عابد تھا، ایک بیچارہ گناہ گار تھا، مجرم تھا۔ تو وہ عابد جو تھا اس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ یار تو گناہ گار ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا، تیرے گناہ بہت ہیں۔ اتفاق سے جب وہ دونوں مر گئے، اچھا اس سے پہلے اللہ نے اس نبی کو اللہ نے وحی فرما دی کہ اس سے کہے کہ تو کون ہوتا ہے میری جنت کو تقسیم کرنے والا؟ میری جنت میری مرضی ہے، میں جس کو عطا کروں۔ لیکن وہ جب مر گئے تو جو عابد تھا اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا، اور جو گناہ گار تھا اللہ نے اس کو جنت میں رکھ دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقی اور سارے مجرم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دربار میں بندے تو بندے ہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ گار اللہ رب العالمین کی دربار میں توبہ طائب ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نیکوکاروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ کسی کا ماضی نہ دیکھا جائے، کسی کا ماضی نہ دیکھا جائے، اب وہ حال میں جس میں چل رہا ہے اس کے حال کو دیکھو، اور کسی کے مستقبل کا فیصلہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ کیا پتا آج اگر کوئی عابد ہے، زاہد ہے، نیکوکار ہے، کل وہ فاسق فاجر بن جائے۔ اگر آج کوئی گناہ گار ہے، مجرم ہے، کل وہ توبہ طائب ہو کر نیکوکار بن جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے مقدر میں جو چیز رکھی ہوگی اس کو وہ ہوگی نصیب۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت میں امید رکھ کر بندہ جو بھی عمل کرے، اللہ کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ باقی اس سے یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں اتنی امید رکھے کہ ہر وقت گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ کے غفور و رحیم کا غلط مقصد نہ لیا جائے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہر آئے دن گناہ کرتے رہے اور کہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ بندہ ایک مرتبہ سچی دل سے توبہ طائب ہو کر پھر اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ غفور و رحیم ہے، اس کے توبہ کے تو پہلے سارے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث میں سے ثابت ہو گیا کہ رحمت الہی کے تو پہلے بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب رحمت الہی کے اسباب کون سے؟ ایک ذکر اللہ، دوسرا خوف خدا، تیسری قرآن کریم کی تلاوت، اور چوتھی چیز ہے مسجدوں سے محبت۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رحمت کا ہمیں حصہ نصیب کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ ملتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ چار چیزیں ہیں: ذکر اللہ، خوف خدا، قرآن کریم کی تلاوت، مسجدوں سے محبت۔ اور چار چیزیں جن کے چھوڑنے سے ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ گناہوں کے سبب سے بندہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا۔ والدین کی نافرمانی اگر بندہ کرتا ہے تو رحمت الہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے قطع رحمی، یعنی بندہ خام خواہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے رشتے توڑتے رہے۔ یہ چیز جو ہے قطع رحمی میں آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا ایک سبب ہے۔ چوتھا تکبر کے سبب، تکبر بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں
4 چیزوں کے کرنے سے بندہ رحمت الہی میں آ جاتا ہے، اور 4 چیزوں سے باز رہنے سے بندہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے عشر مغفرت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے
بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔